پاکستانیوں، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان سے تیسری مرتبہ ڈیل کی کوششیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیرون ملک سے چند اہم اور بااثر شخصیات پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ یہ وہی شخصیات ہیں جو اس سے پہلے بھی آ کر ڈیل کی کوشش کر چکی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ شخصیات اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور اہم ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا جائے۔ اہم شخصیات کی اس وقت عمران خان کے قریب ترین لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں جاری ہیں، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی عمران خان سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ شخصیات پہلے بشرا بی بی سے ملاقات کریں گی، جس کے بعد عمران خان سے براہ راست ملاقات کا رستہ ہموار کیا جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کل سے غریب اور مڈل کلاس سکتے میں ہے۔ حکومت نے جس بے دردی سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پچھتاوا کوئی نہیں، کس قدر بے شرمی سے اس اونچی حرکت کا دفاع کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بچوں کو دور سے نزدیک والے اسکولوں میں داخل کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج چند جونیئر ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، ان میں سے کئیوں نے یہ یقین جانیے کہ ایک تو آنسوؤں سے رونے لگا، کہتے ہیں کہ اب ہسپتال تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا طوفان شروع ہو گیا ہے وہ ایک الگ عذاب ہے۔ ظاہر ہے جب حکومت سستے تیل کا سٹاک مہنگے دام بیچ کے اربوں روپے کمائے گی تو ذخیرہ اندازوں سے جو ذخیرہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھنے والا کون ہوگا؟ صحافی ایک گلی محلے کا بندہ ہوتا ہے۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، کل سے جس بندے سے بھی ملاقات ہوئی، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، ہر بندہ حکومت کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہا ہے، سسکیاں لے کے لانتیں بھیج رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ ہم کون سا کوئی صحیح طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں، ہمیں زبردستی لایا گیا ہے، اور انہوں نے ہی ان کو کہا ہے کہ قیمتیں بڑھا دیں تو انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور لوگ اس عذاب کو برداشت کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں مہنگائی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ چند تلخ حقیقتیں یہ ہیں کہ پنجاب میں تقریباً 30,000 سرکاری گاڑیاں سالانہ تقریباً 20 ارب روپے کا پیٹرول جلاتی ہیں۔ سندھ میں تقریباً 20,000 گاڑیاں سالانہ 13 ارب روپے کا پیٹرول استعمال کرتی ہیں۔ بلوچستان میں 8,000 گاڑیاں سالانہ تقریباً 4 ارب روپے کا پیٹرول خرچ کرتی ہیں۔ وفاقی حکومت کے پاس 12,000 سے لے کر 15,000 گاڑیاں ہیں جو سالانہ تقریباً 9 ارب روپے کا پیٹرول استعمال کرتی ہیں۔ ایک افسر کے پاس 2 3 سرکاری گاڑیاں، ڈرائیور اور مفت پیٹرول ہے۔ حکمران عوام کو کہتے ہیں پیٹرول بچائیں، گاڑی کم چلائیں، مگر خود بلٹ پروف لینڈ کروزرز، پروٹوکول کی لمبی قطاریں اور درجنوں گاڑیاں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کے پاس شوگر ملز ہیں، فلور ملز ہیں، سیمنٹ فیکٹریاں ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، پاور پلانٹس ہیں اور بڑے بڑے زرعی فارم ہیں۔ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو شوگر ملز والوں کو فائدہ ہوتا ہے، جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو فلور ملز والوں کو فائدہ ہوتا ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو پاور پلانٹس والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جب عوام احتجاج کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے قربانی دیں، اصل مسئلہ حکومت نہیں ہے بلکہ یہ مفادات کا نظام ہے۔ آج جو لوگ حکومت میں بیک بینچرز ہیں، کل وہی فرنٹ لائن لیڈر بن جاتے ہیں۔ چہرے بدلتے ہیں، مراعات نہیں بدلتی۔ ایک غریب ملک میں امیر ترین حکمران ہیں، کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ پاکستان کے غریب حکمران اور امیر عوام۔ جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو ابتسام حسن نے عمران خان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ مسلح حملہ آور کے پستول کو پکڑ لیا تھا، جس سے گولیاں خان صاحب کے سینے کی بجائے ٹانگوں میں لگیں۔ ابتسام کو کل نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ ابتسام کی بازیابی کے لیے ہر موڑ پر اور ہر جگہ آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس کو رہا کیا جا سکے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حکمرانوں کو بخوبی معلوم ہے کہ اس ملک
میں حکومت بنانے یا گرانے میں عوام کا کوئی حقیقی کردار نہیں رہ گیا۔ جب عوام کے پاس فیصلہ سازی کی طاقت ہی نہ ہو تو پھر انہیں ریلیف دینے یا ان کی مشکلات کا احساس کرنے کی بھی حکمرانوں کو زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ دراصل غریب عوام کے ساتھ ایک ٹیکنیکل واردات کی گئی ہے جو کہ عوام شاید نہ سمجھ سکے۔ ہم سستا پیٹرول، گیس اور بجلی خریدنا ہی نہیں چاہتے، لیکن رکاوٹ کون ہے؟ ایران نے اپنے حصے کی گیس پائپ لائن 2012 میں مکمل کر دی۔ آج 14 سال بعد بھی ہم اپنے حصے کی گیس پائپ لائن مکمل نہ کر سکے۔ ایران سے سستی اور وافر گیس ہماری انرجی ضروریات کو کم داموں پورا کر سکتی تھی۔ عمران خان روس سے سستا تیل لینے گیا، رجیم چینج کر دیا گیا۔ ایران سے ایک اندازے کے مطابق 600 ارب کا تیل سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے۔ اگر ہم ایران سے تیل امپورٹ کریں تو سستا تیل ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ عام پاکستانی سولر صارف آدھی قیمت پر بجلی پیدا کر کے حکومت کو دے سکتا ہے، لیکن ہمیں آئی پی پیز کی مہنگی بجلی خریدنی ہے۔ ایران ہمیں سستی بجلی بھی دینے کو تیار ہے، لیکن ایٹمی طاقت کو ایسا کرنے کی اجازت امریکہ سے چاہیے۔ آج اس ملک میں کاروبار، انڈسٹری چل پڑے، عام آدمی کی زندگی بدل جائے، ملک ترقی کرنے لگے اگر صرف اوپر کے 5 نکات پر عمل کر لیا جائے۔ لیکن رکاوٹ کون ہے، یہ اب آہستہ آہستہ پاکستان کی عوام جاننے لگ گئی ہے۔